السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ
عليه وآله وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله خالقنا العظيم. اپنے لہو سے روشن کر دیں، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی. اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اور اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو
قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ اور امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ ہر قسم کی عزت و سلام، تعریفات، تمجیدات، تحمیدات، حمدہ، ثناء، تعریفاں، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم البرتر ذات واسطے خاص ہے۔ جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشاد، ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا اور ڈوبیاں تارنے والا ہے۔ لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام اعظم، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات دی۔ واجب الاحترام سامعین عزیز اقال، حرمت والے مہینیاں جو ایک مہینہ رجب دا اور اج غالباً دی 27 تاریخ ہے۔ رجب دی 22 تاریخ نو امیر شام کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دنیا تو فوت ہو گئے۔ دشمنوں نے اس دن جشن والا دن رکھ لیا اور کونڈے بھرنے شروع کر دیتے، خوشی کا اظہار کیتا۔ کون امیر معاویہ؟ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں، لیکن
مورخین نے سینکڑوں برس تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے درخشندہ روشن کارنامے انہوں نے اوپر اپنی خباثت، اپنے بغض اور اپنے حسد کی چادر چڑھانے کی کوشش کی تھی. اور الیاذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جابر حکمران بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جزیات کو بس پیش کیتا، ان کے اوپر بحث کی تھی. حالانکہ سیدنا امیر معاویہ کا دور بڑا سنہری دور، اور اتنا بڑا دور حکومت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور تو لے کے اج دے دن تک دا سب تو بڑا دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا. ایسی عظیم اور جلیل القدر ہستی، لیکن افسوس کہ اکثر حضرات مسلمان صحابہ دنال محبت دے دعوے کرن والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تو نہ واقف. اگر کوئی بندہ اج دے دور دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرتا ہے، آپ دی شان بیان کرتا ہے، آپ دے مقام دی بات کرتا ہے، آپ دے سنہری ادوار کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ بات کرتے ہیں لو جی یہ خارجی ہو گیا. اور لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور میں اور انہاں دے کارنامے صرف جنگ صفین تک ہی محدود رکھیا، اور صرف عام طور تے ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیش کی جاتی ہے کہ امام کائنات نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 12 صحیح احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شان دے اندر. اور امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدنا امیر معاویہ دیاں 3 رشتہ داری ہیں، لیکن تذکرہ صرف ایک دا ہی کیتا جاندا ہے کہ اما جی ام حبیبہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، آپ دی بیوی، قیامت تک دے مومنہ دی ماں.
سیدنا ابو سفیان دی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سگی بہن سے. بس اس تو علاوہ کسی اور بات کا تذکرہ نہیں کرتے. حالانکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال حکومت کی تھی. آپ دا دور حکومت دا 19 سال دا ایک سائڈ سے، اور 19 سال تو علاوہ 20 سال آپ دے دور حکومت دے شام اور اردن آپ انہاں دے گورنر رہے 20 سال. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد ایسے صحابی نے جنہوں نے اعزاز حاصل کہ نبی پاک نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا. حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے امیر معاویہ کو تبدیل نہیں کیتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اپنی ایک حکمت عملی ہویا کرتی سی کہ کسی بھی بندے نو عہدے تے زیادہ دیر ٹھہر نہیں دیتے. 6 مہینے تک یا سال تک انہوں تبدیل کر کے اودی جگہ تے نوا بندہ لے آتے. اور آپ کا ایک تاریخی فیصلہ کہ آپ نے حضرت خالد ابن ولید نو معزول کر کے انہاں دی جگہ تے دوسرے صحابی کو سپاہ سالار بنا دیتا، لیڈر بنا دیتا کہ کتے لوگوں دے ذہن دے اندر یہ بات نہ آ جائے، لوگوں دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ شاید فتح خالد ابن ولید دی وجہ تو ملتی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آدمی نے، روئے زمین دا واحد آدمی کہ جنہوں کدی حالت کفر دے اندر بھی شکست نہیں ہوئی، جنہیں زندگی شکست دا منہ ویکھیا ہی نہیں، جنہوں ناکامی ہوئی کدی نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر دا دور آیا، حضرت عمر سارے نو تبدیل کر لے گئے، لیکن امیر معاویہ نو حضرت عمر نے بھی تبدیل نہیں کیتا رضی اللہ تعالی عنہ. اور نصف صدی نالوں زیادہ حضرت امیر معاویہ مختلف علاقیاں تے حکمرانیاں کیتیاں، اور پوری خطے دے وچوں نصف خطے نالوں زیادہ اودے آپ حکمران رہے. حضرت عمر تو بعد فتوحات کا دور آیا، سیدنا عثمان دا اسلامی سلطنت دور تک پھیل گئی، لیکن اس تو بھی زیادہ سنہری دور پھر اس تو بعد آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی فتوحات ہوئی، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلیا، لیکن کوئی تذکرہ نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد انسان نے جنہاں نے مسجداں دے مینار سب کو پہلے بنائے. مسجداں دے مینار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد انسان نے جنہاں نے بچیاں دے اندراج والے دفتر نو قائم کیتا. وہ محکمہ و ادارہ حضرت امیر معاویہ دا قائم کرتا ہے. اور کعبے کے اوپر سب تو پہلا غلاف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑھایا. اور پھر اس تو علاوہ
اے واحد انسان کہ دنیا دا سب تو بڑا شہر کساریا جن کے اندر 1 لاکھ پولیس روزانہ گشت کر دی، وہ شہر سیدنا امیر معاویہ نے خود قیادت کر کے انہوں فتح کیا، اور خلفائے اربعہ تو بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سب تو زیادہ خدمت کرنے والی جڑی ہستی ہے انہا نام بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے اندر اس قدر تذکرہ کیوں نہیں ملتا کہ تاریخ کے زیادہ تر چیتھڑے، زیادہ تر کتاباں اس سارے شیعہ مورخین نے لکھی ہیں۔ تبری انہا چیتھڑا اے مورخ شیعہ ہے، مسعودی لکھن والا شیعہ، ابن ابی محنف قلبی تاریخ ابی الحدیث، لوط بن یحییٰ، ساریاں بڑیاں تاریخ دیا کتب لکھن والا شیعہ، پھر انہیں بدقیادتی کو کام لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کارنامے، آپ دی سیرت، آپ دے کردار نو ان دے اندروں مسخ کر دیتا گیا اور صرف جنگ صفین تک محدود کر دیتا گیا۔ کون امیر معاویہ؟ آؤ ذرا تاریخ تو ہٹ کے ذرا کائنات کے امام کو نہ پوچھیے آقا امیر معاویہ کون سی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صاحب سری معاویہ، لوگوں اس دنیا دے اندر میرا رازدار اگر دیکھنا چاہتے ہو معاویہ نو دیکھ لو، ومن احبہ فقد نجا، جڑا بندہ امیر معاویہ دے نال محبت کرے گا، جن نے امیر معاویہ دے نال پیار کیتا، فقد نجا، وہ بندہ نجات پا جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن ابغضہ فقد ہلک، جڑے بندے امیر معاویہ دے نال بغض رکھیا، امیر معاویہ دے تانا زنی کیتی، سیدنا امیر معاویہ دے بکواس کیتا، کائنات دے امام دی سچی اور سچی زبان دے اعلان کیتا، فقد ہلک، وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، وہ بندہ برباد ہو جائے گا۔ غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او کائنات والے ہو، ابن حاکم کی روایت، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا تے میں جس وقت حوض تے کھڑا ہوا گا معاویہ کو پیش کیتا جائے گا، اور معاویہ جس حالت کے اندر اتھے آئیں گے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت، نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ سجرہ معاویہ نو لے کے آگے ہوئے گا کی وعلی رداء من نور الایمان، او معاویہ دے کفر دے فتوے لگان والے ہو، حسد اور بغض دی بناتے، کائنات امام نے دیکھو معاویہ دے بارے کی فرمایا، وعلی رداء من نور الایمان، معاویہ جدو قیامت والے دن آئے گا ایمان دے نور دے نال آئے گا، نبی پاک نے فرمایا نور والا ایمان۔ اور اگے چلو ذرا غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب، صحیح البخاری دی روایت، امام کائنات نے فرمایا پہلا لشکر، پہلا بحری پیڑا جڑا کہ پہلا لشکر سمندر دے اندر جائے گا، جنگ کرے گا دشمناں دے نال، فقد اوجب، کائنات دے امام نے فرمایا ان کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اور
سوال کرنا اس حدیث دا راوی کون ہے؟ یہ حدیث کن نے بیان کی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری بیوی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نے ام ہانی تاریخ دے اندر دو خواتین آئیاں. ام ہانی دے گھر نبی پاک ام ہانی اسلام دی تاریخ دے اندر پیغمبر انقلاب دی پھوپھی ام ہانی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چچا زاد سیدنا ابو طالب دی بیٹی سیدنا علی المرتضی دی سگی بہن ام ہانی دو عورتاں آئیاں. یہ بیان کر دیا نے کائنات دے امام ساڑھے گھر دے اندر آرام فرما رہے. اچانک نبی پاک بیدار ہوئے. آپ دے چہرے دے اوپر مسکراہٹ پھیل گئی. آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا. کہ کائنات دے امام کو میں پوچھیا سونے محبوب پیغمبر جی کی ہو گیا؟ میں کہ اللہ جلال نے میرے خواب دے اندر دکھایا میری امت ایک گروہ میری امت ایک لشکر اول جیشن پہلا لشکر پہلا گروہ پہلی جماعت مجاہدین دا پہلا دستہ جڑا کہ سمندراں دے اندر جہاد کرے گا سمندراں دے اندر پہری پیڑے دوڑائے گا تے دشمنوں دے نال مقابلہ کرے گا. کائنات امام نے فقط اوجبا او دے اوپر جنت واجب ہو گئی. ایتھے ہی بس نہیں ام ہانی کہندیاں نے کائنات امام نے جدوں یہ حدیث بیان کی تھی ساڈے کول ایک نوجوان لڑکی جدا نام ام حرام ہے. ام حرام کوٹھے بیٹھیاں ہوئیاں. دیکھو نا صحابیات دا انداز. صحابہ بھی اسے موقع دی تلاش دے اندر تے صحافیات بھی اسے موقع دی تلاش دے اندر کائنات امام دی زبان دے اندر جس وقت ام حرام نے آواز سنی فوراً کہنے لگی اللہ دے پاک پیغمبر جی سنیا میرے واسطے بھی دعا کرو کہ میں بھی اس لشکر دا حصہ بن جاؤں. کائنات امام نے کہا جڑا لشکر دے اندر شامل ہو گیا جڑا اس لشکر دے وچ آ گیا جنتوں دے اوپر واجب ہو گئی. اس صحافیہ دا یقین اے دا ایمان سی کہ نبی پاک نے کہہ دیتا تے گل ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کو دعا کی تھی کہ عرش والے مالکا اس لڑکی نو بھی اس لشکر دا حصہ بنا دے اینو بھی اس لشکر دے اندر شریک کر لویں. بات ایتھی ختم نہیں ہو گئی قصہ ایتھی ختم نہیں ہو گیا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ میں اس وقت ہجرت کر کے اس تو بعد ہجرت کی تھی مدینے دے اندر آ گئی. مکے جو مدینے دے اندر آ گئی کئی سال گزر گئے. میں تو مکے دے اندر رہ کے پھر ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نو سال گزرن تو بعد نبی پاک دی اطلاع ملی آپ دنیا تو وفات پا گئے. سیدنا ابو بکر صدیق دا دور آ گیا. میں ایک دفعہ بڑی بیمار ہو گئی. سیدنا فاروق کا دور بھی گزر رہا ہے. انج کر کے سارے نے سمجھا کہ میں حرام ہون نہیں بچے گی لیکن میرے چہرے دے اوپر سکون مینوں تسلیاں کیونکہ ہلے تک وہ لشکر پہری بیڑا سمندراں دے اندر نہیں آیا. سیدنا ابو بکر دا دور گزریا سیدنا عمر دا دور گزریا اور کون میں ام حرام حضرت سعد بن عبادہ دی بیوی جائے صحابی سعد بن عبادہ خاوند نے وہ بھی بڑے پریشان لیکن خاوند نے تسلیاں دتیاں کہ مینوں موت نہیں آئے گی کیونکہ کائنات دے امام نے میرے واسطے دعاواں کیتیاں نے میں اس لشکر دا حصہ بنا گی. ام حرام کہندیاں نے سیدنا عمر دا دور بھی گزر گیا پھر سیدنا عثمان دا دور آ گیا. سیدنا عثمان دا دور اعلان ہوا اعلان کرنے والے نے اعلان کیتا وہ لوگوں حضرت امیر معاویہ بحری پیڑے تیار کر کے سمندر دے اندر ڈالن والے نے جاؤ نا شام دے اندر کیڑا بندہ جا کے لشکر دا حصہ بننا چاہتا ہے. ام حرام نے اپنے خاوند نوں کہا او سعد اٹھو نہ اٹھو او جنت نو جان والے دے نال رلن دا ویلا آ گیا. جنت دے اندر جان دا ویلا آ گیا. جنت دے اندر جان دا موقع آ گیا. حضرت سعد نو لیا ام حرام نے کہ آگئیاں شام دے اندر. ام حرام کہدیاں نے جو شام دے اندر آ گئے کہ میں اپنے شوہر کو بات دسی کہ انج نبی پاک بولو نے دعا لئی کہ میرے شوہر میرے خاوند حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کہ امیر معاویہ اپنے تخت اوپر بیٹھے نے تخت اوپر بیٹھے کہ حضرت سعد نے کائنات کے امام دی حدیث سنائی. حدیث سنو تو بعد حضرت امیر معاویہ
عنہ آکر دے اندر نہیں آئے، تکبر دے اندر نہیں آئے، غرور دے اندر نہیں آئے، بلکہ عاجزی دے نال سیدنا امیر معاویہ دیا اکھاں جو آنسو نکل آئے، آپ نے رونا شروع کر دیتا، آنسو نکل آئے۔ کون؟ امیر معاویہ، بحری جہاز بنانے والے، بحری بیڑے، پھر ایک دو نہیں 1750 بحری بیڑا بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 6 مہینے دی مدت دے اندر انہیں بحری بیڑے تیار کیتے، پھر بحر اوقیانوس دے اندر اس لشکر کو اتار دیتا گیا۔ 1750 بحری جہاز اندر اتار کے طاقت کا اظہار کیتا گیا، اسلامی لشکر دی طاقت اور لوگ پہنچ گئے۔ پاپا جدو پتا چلیا مسلمانوں دا لشکر بحری بیڑیاں تے آ رہا ہے، کہنے کیا محمد دیاں فوجاں نو کوئی بندہ نہیں روک سکدا، اور محمد دا پیغام اے دا علم اے پوری دنیا تے پھیل کے ہی رہے گا، اینو پوری دنیا تے پہنچن تو کوئی نہیں روک سکدا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 فوج نو نال لیا، 40,000 فوج نو نال لے کے بحری بیڑیاں تے روانہ کر دیتا، اور کیسر روم، کسرا ایران، یہ تو وقت فرانس اور کینیڈا دے اندر پہنچ گئے، اور انہوں نے ساحلہ تک کائنات کے امام دے پیغام کو کس طرح پہنچایا غور کرنا۔ گبن نے یہ بات لکھی، عیسائی مورخ اپنی کتاب دے اندر یہ بات لکھتا ہے، صحابہ دی تاریخ دے حوالے دے نال غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کیتے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جناب 19 جلدوں دے اندر گبن نے ایک کتاب لکھی صحابہ دی شان دے اندر، ان دے اندر یہ بات درج کرتا سیدنا امیر معاویہ والی کہ بحری بیڑیاں دے اندر یہ فوجاں نکل دیا نے کہ جناب 1750 بحری جہاز سمندر میں جدو اتارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ امیر معاویہ نے 750 قاری بھی نام تیار کیتے، 750 عالم تیار کیتے، 750 قرآن دے حافظ تیار کیتے۔ ہر بحری بیڑے دے اندر حضرت امیر معاویہ نے 10 قاریاں نو، 10 حافظاں نو، 10 علماء کو بٹا دیتا، اور انہوں نے یہ بات کہہ دیتی، اوے قاریو یہ بحری بیڑے جان گے جڑے بھی جزیرے تے ٹہرنے جان، تسی اوتے اتر جانا ہے، جزیرے تے ایک بندہ ہوئے، 100 بندہ ہوئے، 1 لاکھ بندہ ہوئے، جتنے بھی لوگ ملتے جان انہوں نے اللہ دے رسول دا پیغام سنا دیا جایا جے۔ امیر معاویہ 10 صحابہ نو بحری بیڑیاں دے اندر روانہ کیتا، عجیہ بگا دے اندر زندگی گزارن والے غیور مسلمانوں ذرا غور دے کرنا، دیکھو نا ذرا وہ لوگ ایویں تے امر نہیں ہو گئے، تاریخ ایویں تے نہیں سنہری حروف سے نہ انہاں نو یاد کر دی، قرآن نے ایویں تے نہیں کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، قرآن نے میں تینے کیا تھا اولئک هم المفلحون۔ کہہ سکتے سی سڑا کاروبار بڑا ہے، ساڑا بزنس بڑا ہے، گھر دے اندر بچے نے مال دولت دی فکر، گھر بار دی فکر، بچیاں دی فکر، آل اولاد دی فکر، برادری کنبے دیاں فکر، یہ تو صرف آج دے مسلمان نو رہ گئی ہے نا، یہ آج دے مسلمان نو رہ گئی ہے، یہی وجہ نے تے ذلت کے نانا مقدر بن گئی، تباہی بربادی مقدر بن گئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا پیچھے کی بنے گا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کی بنے گا، پر کوئی فکر دین کونے کونے تے پہنچ جائے، پیغام کریا کریا پہنچ جائے، نگر نگر پہنچ جائے، بستی بستی پہنچ جائے، ایک ایک فرد دے کول پہنچ جائے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ دی قسم کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے بات میں تمہیں سنا دیتی، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے، تسی بھی پیش ہوو گے، میں بھی پیش ہوا گا، اللہ جلال میرے کو بھی سوال کریں گے، تھوڑے کو بھی سوال کریں گے، کیوں؟ دیکھو نا ام حرام نے کائنات امام دی زبان دے اندر سنیا، انہاں یقین بن گیا کہ نبی دی زبان دا فیصلہ غلط نہیں، آؤ میں اس پیغمبر دی بات کو سنا دوا۔ کائنات امام نے بنا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ
بڑی دفعہ حدیث سنائی سناتا رہاں گا بار بار جتنی دیر تک عمل نہیں ہو جائے گا کائنات امام نے فرمایا تواڈے ہر بندہ بادشاہ ہر بندہ بادشاہ کلکم راعین ہر بندہ بادشاہ پھر اونی رعایا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ سجلال اس بادشاہ کو لوگی رعایا کے متعلق سوال کریں گے گھر کے اندر سربراہ باپ وہ گھر دا بادشاہ اگر بڑا بھائی چھوٹیاں دا بادشاہ ماں گھر دی ملکہ ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ جلال ماں کو نہ پوچھن گے 10 اولاد دی تربیت کیویں دی کیتی باپ کو نہ پوچھن گے 10 اولاد دی تربیت کیویں دی کیتی برادری دا وڈا وڈیرا ہے انہوں سیاست تے بڑی آندی ہے الیکشناں دے دناں دے اندر چدراہٹ تے بڑی آندی ہے کیا اس نے پروٹوکول تے دین دی طرف بھی لے کے آیا اللہ دی قسم کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا میرے کو بھی پوچھا جائے گا تواڈے کو بھی پوچھا جائے گا اللہ جلال دی پاک عدالت دے اندر بات کہہ دیاں گا او عرش والے ملکا میں تیرا پیغام پہنچا دیتا لیکن اے بندے گھراں دے اندر جا کے سو گئے انہاں بیچاریاں نوں مجبوریاں بڑیاں سی انہاں دا کاروبار بڑا چوڑا سی انہاں دا کنبا برادری قبیلہ وہ سارے کول مجبور سن لیکن جواب تھانوں دینا پائے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور دسو اپنی رعایا نو نماز تے لگایا کہ نہیں لگایا اور دسو اپنی رعایا نو کنا کنا نیکی دیاں کماں تے لگایا یا تہاڈی رعایا تہاڈی آنکھاں دے سامنے بے حیائی فحاشی نہیں رہی کہ تسی اکھاں بند کر کے سو گئے لو جی اسی کی کریے اے ہن وڈے جو ہو گئے نہ سوالاں دے جواباں دے نال جان نہیں جو چھٹ رہی کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے میرے کولوں بھی تواڈے کولوں بھی پوچھنا ہے دسو جواب کی دو گے ادھر کے قاری کامیاب ہو گئے انہاں نے اے نہیں دیکھا کہ پیچھے کی بنے گا ساڈے دوارا دیکھو نا جڑے فوت ہو جاندے نے انہاں دے بھی گھر دا نظام تے چلدا ہی رہنا کنے لوگاں نوں تسی دیکھیا بہت والا سوچدا سی میرے بعد پتہ نہیں کی بنے گا لیکن دیکھو کئی اس سے زیادہ خوشحال ہو گئے اللہ تو جلال دے معاملے نے اے مالک دے فیصلے نے لیکن اللہ نے سوال ضرور کرنا ہے ایک قاری پیری جہاز دے اندر بیٹھ گئے نیروبی دے اندر پہنچ گئے سواٹا دے اندر پہنچ گئے افریقہ دے جزیریاں تے پہنچ گئے انڈونیشیا کے نیشنیا کے ساحلہ دے پہنچ گئے انہوں نے پوری دنیا کے اسلام دے جھنڈے نو پھیلا دیتا اگر یہ ساڈے طرح گلیاں دے اندر پھردے رہ جاندے گھراں دے اندر ستے رہ جاندے اج اسلام تھوڑے پاکستان دے اندر نہیں سی پہنچنا اے اسلام افغانستان دے اندر نہیں سی پہنچنا اے اسلام جناب ان علاقوں دے اندر نہیں سی پہنچنا پہنچیا کیوں اے لوگ نکلے سمندراں دے اندر بھی نکلے خوشیاں دے اندر بھی نکلے تریاں دے اندر بھی نکلے جتے جتے انہوں مقام ملتا گیا نکلنے گئے پھر آؤ نظر تاریخ میں ساریاں باتاں مٹا دیتیاں آج تاریخ لکھن والے یہ نہیں پتا کہ آج اگر انہوں تک اسلام پہنچے ہے پورا قرآن پہنچے ہے کہ امیر معاویہ کے ذریعے پہنچے ہے اور نبی پاک دی حدیث فقط دی قلت دے پیش نظر ذرا قرآن کو بھی پوچھ رہی ہے قرآن تینوں بھی کوئی پتہ ہے امیر معاویہ کہ نہیں قرآن نے مطلقاً تے بات کی تھی رضی اللہ عنہم ورضوان قرآن نے مطلقاً بات دے گئی اولئک هم المتقون قرآن نے مطلقاً بات دے گئی اولئک هم المفلحون لیکن اے قرآن کیا سپیشلی طور تے اللہ نے امیر معاویہ کی بھی کوئی گل کیتی ہے کہ نہیں قرآن کا نام میرے کو پوچھو تے صحیح میں کونوں ویکھو دسدا ایتھے تے حضرت بغض دی بنا تے قرآن ہی نہیں پڑھیا جا رہا کیوں کہ لکھن والا جو امیر معاویہ ہے کاتب وہی جو امیر معاویہ ہے نبی پاک نے 13 کاتب بنائے 13 کاتب جنہاں نے قرآن میں لکھیا انہاں جو 6واں نمبر امیر معاویہ دا ہے مندا بھی یہ ساری باتاں دا انکار کیتا لیکن کاتب وہی ہوتا انکار کسی دشمن نے بھی نہیں کیتا وہ بھی منے کہ امیر معاویہ کاتب وحی پھر کاتب وحیاں دے اندروں امیر معاویہ دا 6واں نمبر امیر معاویہ دا 6واں نمبر قرآن سرا زانو دستے صحیح اور جنہیں تینوں لکھے سنو دا تعارف تے کروا اللہ دا قرآن بولیا فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفارہ قرآن تعارف کروا رہے ہیں قرآن کے صفات بڑی عزت والے بڑے مقام والے فی صحف مکرمہ
قرآن دے صفحے بڑی کرامت والے، بڑی عزت والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے اور بلندیاں والے، مرفوعات مطہرہ۔ اللہ جلال نے کہا قرآن بھی عظمت والا، قرآن بھی بلندی والا، قرآن بھی عزت والا، پھر بھی ایدی سفارا، بھی ایدی سفارا۔ اور جنہاں ہاتھاں نے قرآن نو لے گیا، اللہ دا قرآن کی کہہ رہا بھی ایدی سفارا، وہ ہاتھ بڑے چمکدار، بڑی چمکاں والے، بڑے روشن۔ اچھا قرآن ایتھی خاموش ہو جاتا پھر بھی دشمن نو موقع ملنا سی کہ لو جی پھر کڑی گل ہے، ہاتھ تے کسے دا بھی چمک سکتا ہے لیکن کردار ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، سیرت ٹھیک نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ میں ہو سکتا ہے ہون قرآن والے، ہون قرآن کو لکھن والے تے کردار ٹھیک نہ ہوئے، انہاں دا اخلاق ٹھیک نہ ہوئے، انہاں دا مقام ٹھیک نہ ہوئے۔ قرآن اگر اینی گل ہے پھر دستے صحیح انہاں دا کردار کیا سا، انہاں دی سیرت کیا سی۔ پھر اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا بنا بھی ایدی صفا کرام بررا، اللہ ذو جلال دا قرآن کرام بررا، کرام معزز برراتن نیک۔ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن کاتب وحی معزز بھی نے، نیک بھی نے، رضی اللہ بغض دی بنا تے اپنے حسد دی بنا تے نہ ہستیاں دے تبرہ کرے، انہاں دے اوپر کوئی بات کرے پھر دیکھ تو دوسرے پاسوں تاریخ اٹھا، تاریخ کے بول رہی ہے معاویہ ٹھیک نہیں، لیکن قرآن بول کے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے، بلکہ معاویہ تے کرام امبارہ ہے۔ تاریخ کہہ رہی ہے معاویہ ظالم اور جابر حکمران ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کرام امبارہ۔ تاریخ کہہ رہی ہے انہیں زبردستی آیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کرام امبارہ۔ انہیں جناب حضرت علی دن حل جنگ کی تھی، جنگ صفین ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے کرام امبارہ، امت مقابل آیا کرام امبارہ۔ تاریخ کیوں جناب امیر معاویہ دی عزت عظمت نو مقام نو ختم کیتا، غلط شکل دے اندر پیش کیتا، گالاں کڈیاں، تبرہ کیتا، ساری کائنات مل کے بھی امیر معاویہ تے تبرہ کرے۔ کائنات امام نے کیا وہ لوگوں جتنی بھی قیامت دیاں کنداں آ جان گیاں، قیامت قائم ہو جائے گی، قرآن اللہ دی کتاب قائم رہے گی، گانا کٹن والے باویں گانا کٹ دے رہے۔ اللہ ذو جلال قرآن دے اندر اس بات کی صفائیاں پیش کرتا رہے گا۔ کرام امیر معاویہ کول بیٹھے نے، نبی پاک نے فرمایا وہ معاویہ جاؤ نہ جا کے وہ چیزاں پکڑ کے لے آؤ۔ سیدنا امیر معاویہ، غور کرنا کون امیر معاویہ؟ کائنات امام نے کیا معاویہ اس شہزادے دے نال جاؤ، جڑیاں چیزاں دوے لے کے آ جایا جے۔ امیر معاویہ دی جُتی تھوڑی جی سیال سے پڑی، شہزادے نے کہا مینوں جلدی بڑی ہے۔ امیر معاویہ نے جُتی نہیں پائی، ننگے پیری پیدل ہی نال دوڑ پئے۔ سانوں تے مجبوریاں ہی بڑیاں نے نا، اسی تو سر تو لے کے پیروں تک محفوظ ہاں، پھر بھی اللہ دے گھراں چوں سانوں ڈر لگدا ہے، پھر بھی دین تے چلن تے سانوں ڈر لگدا ہے۔ ادھر ننگے پیر ہی دوڑ پئے۔ کون امیر معاویہ؟ سردار دا بیٹا امیر معاویہ، سردار دا بیٹا امیر معاویہ۔ پیدل چل پئے، ریتلا علاقہ، سخت زمین ہوئی آئی، دھوپ بڑی تیز، حضرت امیر معاویہ نا پیر جلنے شروع ہو گئے، پیر سڑے۔ شہزادے نے کہنے لگے کہ یار میں بھی اپنے نا سواری تے بٹھا لا، میں بھی تھک گیا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، سورج دی تپش بڑی تیز ہے۔ تے شہزادے نے پتہ کی کیا، اور تو کمی تے میں شہزادہ، تو کمی میں شہزادہ، میں تو کمی نو اپنے برابر بٹھا لوں۔ امیر معاویہ کہنے لگے اچھا تو اگر میں نے بٹھانا نہیں برابر پھر جتی میں نے دے دے، تو دے سواری بادشاہ دا بیٹا تینوں کمی نو آپ دی جتی دے رہے ہیں۔ اسی بھی تیری بڑیاں گلاں کر لے نا، ساڈے تو بھی بڑا آکڑ ساڈے کیڑا گھٹ ہے، ساڈے روڈا پھنے نہ کیڑا
دنیا دے اندر اسی تو بڑی بڑی گل کر رہے ہیں انہیں کہا میں شہزادہ بادشاہ دا بیٹا تو کمی شہزادے دی جدی کمی نہیں پایا کر رہے کہ امیر معاویہ کو لڑے نہیں گال نہیں کٹی تیری ایسی تو کون ہونا ہے تینوں پتا ہے میرا آپ اوہی دوڑتے جا رہے ہیں شہزادہ پہنچیا انہیں چیزاں دیتیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امانت نو لیا واپس آ گئے تے آ کے نا نبی پاک کی ساری گل سنی تے نبی پاک نے فرمایا احلو من امتی معاویہ میری امت وچوں بڑا بردبار ہے بڑا علم والا ہے بڑے تدبر والا ہے یہ بات ہوئی اس بات نو 35 سال ہوئے 35 سال اس واقعے نو ہوئے نو گزر گئے غور کرنا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 35 سالوں تو بعد دمشق کے حکمران بڑے تخت خلافت پہ بیٹھے نے حضرت امیر معاویہ آپ دیاں فوجاں غسان سے ملک کے اندر گئیاں چڑھائی کی تھی 3 ماہ تو بعد 3 مہینے تو بعد فوجاں واپس آندیاں نے بہت سارے لوگوں نے انہوں نے قتل کر دیتا کچھ لوگ قیدی بنا کے لے کے آ گئے ان غسان کی ریاست کا شہزادہ وہ بھی قیدی بن گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے نے کہ انہاں قیدیوں کو پیش کیتا گیا میرے معاویہ نے نظر پہ گئیاں 35 سال والا واقعہ یاد آ گیا سامنے نظر پہ شہزادہ پیر بنے ہوئے ہاتھ بنے ہوئے یہ بھی قیدیاں دے اندر میرے معاویہ دی نظر پئیاں 35 سال پہلے دیاں پوری سٹوریاں کھانے اندر چل گئیاں حضرت امیر معاویہ نے کہا اس نوجوان نو لے کے آؤ اینو ذرا کھولو اینو لے کے آؤ پوچھا بھی تو کون ہے کیا کہ میں غسان دے بادشاہ دا بیٹا ہاں میں اپنے باپ نو بڑا کیتا سی کہ مسلمانوں دے مدے مقابل نہ انہیں میری بات نہ منی آخر اس جنگ دے اندر وہ ماریا گیا میں قیدی بن کے تھوڑے دربار کے اندر آ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں کیا کہ انہوں لے کے آؤ 1 مہینے تک اندی مہمان نوازی کی تھی اس قیدی دی جناب مہمان نوازی کرن تو بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں روانہ کر دینے نال 10,000 درہم دے دیتے 10,000 درہم دیتے انہوں روانہ کر دیتا یہ بندہ جو جاندا ہے رستے میں اندر پوچھدا ہے اوے ذرا مینوں تے دس اے بندہ کون ہے اے بادشاہ کون ہے یہ تے بڑا عظیم انسان ہے یہ تے بادشاہ بڑا زبردست ہے کیا کہ انہاں نام امیر معاویہ بن ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیا لگا امیر معاویہ نام تو سنیا لگتا ہے تو پھر واپس آ گیا اور دنال دیکھنا شروع کر دیتا کہنے لگا خلیفہ وقت مینوں لگدا ہے میں تانوں کتے ویکھیا ہے مینوں لگدا ہے میں تانوں کتے ویکھیا ہے انج لگدا ہے کہ تہاڈی میری پہلے بھی کتے ملاقات ہوئی ہے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں بالکل ملاقات ہوئی ہے میں تے تینوں پہلی نظر دے اندر ہی پہچان لیا سی میں تے ویکھدیاں نال ہی پہچان لیا سی غسان دا بادشاہ ہے یاد کر اس ویلے جدوں کائنات دے امام نے مینوں تیرے نال روانہ کیتا تو مینوں جدوں اپنی کرسی تے بٹھان لگیا گدی تے بٹھان لگیا سواری تے بٹھان لگا جڑی گل کہی سی تو کیا سی کمی ہے اوے اللہ دی قسم ہے میں اوہی محمد دا کمی ہاں میں اوہی محمد دا کمی ہاں 35 سال پہلے والا جنوں تو اپنی سواری تے نہیں بیٹھن دیتا جنوں پاؤں واسطے جُتی نہیں دیتی اے امیر معاویہ دے قدماں دے اندر گر جاندا ہے گر گڑان لگ پیندا ہے 10,000 درہم نوں سٹ دیندا ہے کہن لگا ایسا عظیم انسان میں جنوں پاؤں واسطے جُتی نہیں دیتی او میری خدمت لئی 10,000 درہم دے رہے ہیں 10,000 درہم دے رہے ہیں سونا 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 نام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام لو سلام ہے معاویہ سونا سونا سونا
معاویہ وہی قرآن دی کتابت جس پائی حضرت پاک جے خلافت ہے چکائی او حضور دا ہے غلام معاویہ تیرے نام منو سلام معاویہ سبحان معاویہ منکر معاویہ اخبث خبیث ہیں منکر معاویہ اخبث خبیث ہیں چھوٹے جے چھتونگڑے نہیں بڑے ابلیس ہیں اور جندہ شان قرآن بیان کرے جندہ مقام حدیث بیان کرے وہ دے تبرہ کرن والے میں اینا کما دے کی کما او منکر معاویہ اخبث خبیث ہیں چھوٹے جے چھتونگڑے نہیں بڑے ابلیس او بے لگام ہے لگام معاویہ تیرے نام منو سلام معاویہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال صحیح معنی دے اندر صحابہ اکرام دے مقام نو پہچانن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے مطابق اپنی زندگیاں نو ڈھالن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین